مسلمانوں کا تیسرا حرم جسے بیت المقدس یا مسجد اقصی کہا جاتا ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور 7 فروری سے تاحال جس ظلم اور بربریت کی مثال اسرائیلی اور صہیونی فوجوں نے قائم کی ہے، اس ظلم اور بربریت کو دیکھ کر چنگیزی اور ماضی میں ہونے والی تاتاری فتنے کی مثالوں کو انسان بھلا دیتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو رد کر دیا گیا، یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کو جوتوں تلے پامال کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، اور جب آپ اور ہم اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں تو توجہ کیجئے کہ پہلے نارتھ آف غزہ پر بمباری کی گئی اور مسلمانوں کو بمباری کے نتیجے میں وہاں سے آگے کی طرف دھکیلا گیا، پھر اس خطے پر بمباری کی گئی، بالآخر وہ خان یونس کے علاقے میں آ گئے، اور پھر خان یونس کے علاقے میں بمباری کرنے کے بعد اب انہیں رفح کے علاقے کی طرف دھکیل دیا گیا جو ایجپٹ کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ تقریباً 5 لاکھ سے زائد عمارتوں اور گھروں کو بمباری کے ذریعے منہدم کر دیا گیا۔ کیمیکل فاسفورس بامز مسلمانوں پر برسائے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً کم و بیش 30,000 افراد ہیں جو شہید ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 23 لاکھ کی ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا میں اگر کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے اور ایک خطے سے ان کو مار کر ایک کونے میں لے جا کر جمع کیا جا رہا ہے تو صرف 30,000 افراد شہید ہوئے؟ نہ جانے وہ کتنے لاکھوں افراد ہیں کہ جن کے گھروں پر بمباری کی گئی اور ان زندہ انسانوں کی قبر انہی کے گھروں کو بنا دیا گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں تقریباً 10 سے 12 لاکھ مسلمان، کیونکہ انوائرمنٹ انلیویبل ہے، فضا کو، پانی کو مقدر کر دیا گیا ہے، خراب کر دیا گیا ہے، نہ پینے کے لیے صاف اور گندا پانی ہے، نہ کھانے کے لیے صاف اور خراب غذا ہے۔ اب بتدریج لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہادت کے کنارے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی جان سپرد کر دینے کے منتظر ہیں، اور اب جو دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ماں باپ کو شہید کیا جا چکا، وہ کسی ملبے کے ڈھیر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بچہ زمین پر اگی ہوئی گھاس بھوک کی شدت میں نوچ کر کھا رہا ہے۔ ایک عورت جس کا ایک چھوٹا بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، 100 دن سے روٹی کھانے کو نصیب نہیں ہوئی، امدادی سامان کو لوٹ کر یا اس میں کوئی بچی کچی چیز کسی کے ہاتھ آ جائے تو اس کو کھانے کے ذریعے زندہ رہنے کے لیے قوت لا یموت پر لوگ زندہ ہیں۔ ایک ایسے وقت میں ایک عورت کے پاس جب کچھ کھانے کو نہ بچا اور قریب تھا کہ بچہ بھوک سے مر جاتا، تو اینیمل فوڈ جو کتوں کو، گھوڑوں کو، بھینسوں کو، جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، اس اینیمل فوڈ کو پروسیس کر کے پیسنے کے بعد روٹی بنا کر جب بچے کو کھلائی تو پوائزنس ہونے کی وجہ سے وہ بچہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ ایسے مناظر بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ 2 ماہ کا بچہ ہے، دودھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو ایک کھجور، صرف ایک کھجور ماں کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بچے کے منہ میں دے رہی ہے کہ وہ ایک کھجور بچہ چوس چوس کر کم از کم زندہ رہ سکے، اور وہ بچہ کب تک وہ کھجور اور اس کا ذائقہ چوس کر زندہ رہتا، اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ چند مثالیں ہیں جو ان لاکھوں افراد، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اور نوزائیدہ بچوں میں سے چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کل کی ہولناک خبر یہ ہے کہ جب امدادی سامان لینے کے لیے غزہ کے نہتے مسلمان معصوم مرد، عورت، بچے سامان لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جاتی ہے،
اور وہ لوگ جو بھوک اور پیاس میں اس قدر شدت اختیار کر چکے ہیں کہ سامان جب پہنچتا ہے تو لوگ ایک جمع غفیر کی صورت میں اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم اس امدادی سامان سے محروم نہ رہ جائیں، تو ان سامان لینے والوں پر فائرنگ کی گئی۔ اور کل کی خبر یہ ہے کہ وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 100 سے زیادہ افراد، انہیں آن دا اسپاٹ گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ ظلم اور بربریت کی وہ بدترین مثال ہے کہ جسے تاریخ انسانی نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایک باپ جب حالت اضطراری میں دیکھ رہا ہے کہ بچے بھوک سے مر جائیں گے، ایک مردار گھوڑے کا گوشت باپ اپنے بچوں کو پکا کر کھلاتا ہے کہ کہیں وہ اولاد بھوک سے مر نہ جائے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اس وقت غزہ میں ہو رہی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، ہم فلموں اور ڈراموں میں مبتلا ہیں، ہم پولیٹیکل انریسٹ اور ڈی اسٹیبلائزیشن کا شکار ہیں، اور پورے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان میں مذہبی بنیادوں پر ملک کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔